بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 6 فروری 2026 بروز جمعۃ المبارک، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے لمحہ بدلتی صورتحال، سعودی عرب کی بدلتی ہوئی خبروں پر نظر رکھنے کے لیے آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ 500 سعودی شیفز کی گریجویشن مکمل، ملازمتیں بھی ملیں گی۔ ریاض کے کنگ فہد ثقافتی مرکز میں ترقیاتی فنڈ نے کلنری آرٹس مینجمنٹ میں ڈپلومہ کرنے والے 500 شیفز کی گریجویشن اور ملازمت کی تقریب منعقد کی۔ ایس پی کے مطابق گریجویٹس کو جاب مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے ضروری نالج اور عملی تجربہ فراہم کیا گیا۔ گریجویشن تقریب میں 2000 کے قریب مہمان شریک تھے، جن میں گریجویٹس کی فیملی اور ہوٹلنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات شامل تھیں۔ کلنری آرٹس مینجمنٹ ڈپلومہ ثقافتی ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے ہائر انسٹیٹیوٹ برائے مہمان نوازی کے پروگرام سے کیا گیا اور اس کورس کو مکمل کرنے والوں کو ملازمتیں بھی دی گئی ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد سعودی ٹیلنٹ کو فروغ دینا، انہیں جاب مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے ضروری نالج اور عملی جو تجربہ ہے وہ فراہم کرنا ہے۔ سعودی وزارت تعلیم نے 74 پرائیویٹ اسکولوں کے لائسنس منسوخ کر دیے۔ سعودی وزارت تعلیم نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی اور دیگر خلاف ورزیوں پر 74 پرائیویٹ اسکول کے لائسنس منسوخ کر دیے۔ الاخباریہ کے مطابق وزارت تعلیم نے بیان میں کہا، جن اسکولوں کے لائسنس کینسل کیے گئے ہیں ان پر مختلف نوعیت کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ شہری دفاع کی جانب سے NOC جاری نہیں کیا گیا تھا، جبکہ بعض اداروں میں بنیادی جو ضوابط ہیں اس کی خلاف ورزی بھی کی جا رہی تھی۔ اور وزارت جو ہے انہوں نے واضح کیا کہ جو ہے لائسنس کینسل کرنے سے پہلے تمام اداروں کی انتظامیہ کو جو انتباہی نوٹس ہیں وہ جاری کیے گئے تھے، انہیں مہلت دی گئی تھی کہ وہ جو ہے ڈیڈ لائن سے پہلے تمام جو معاملات ہیں اس کو درست کر لیں، اور نوٹس کی مدت پوری ہونے کے باوجود انتظامیہ جو ہے ان کی جانب سے معاملات درست نہ کرائے جانے پر ان کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کیا گیا ہے۔ وزارت نے متاثرہ طلبہ کے لیے متبادل تعلیم کے حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ بھی کیے ہیں۔ متاثرہ طلبہ کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر طلبہ کے سرپرست کسی دوسرے پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں بچوں کا داخلہ کرانا چاہتے ہوں گے تو انہیں یہ سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ الولا کے آسمان کی جادوئی خوبصورتی، فلکیاتی فوٹوگرافرز جو ہے ان کے کیمرے میں محفوظ۔ سعودی عرب کے شہر الولا جو ہے اس کی جو قدرتی خوبصورتی ہے وہ ان دنوں جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ الولا گونریڈ کے جو معروف فلکیاتی فوٹوگرافر ہیں ان کی پارٹنرشپ سے ایک نئی مہم جو ہے وہ شروع کی گئی ہے تاکہ الولا کو پائیدار ایسٹرو ٹورزم کے عالمی مرکز کے طور پر اجاگر کیا جا سکے۔ ایس پی کے مطابق یہ مہم الولا مینارہ کے تحت شروع کی گئی ہے، جس کے ذریعے RCU کے ٹارگٹ کی حمایت کی جا رہی ہے، اور ان ٹارگٹ میں رات کے آسمان کا تحفظ، اس کی غیر معمولی شفافیت اور کم روشنی کی آلودگی کو نمایاں کرنا، اور سعودی عرب اور بیرون ملک سے آنے والے فلکیات اور ستارہ بینی کے شوقین لوگوں کے لیے ایک منفرد ایسٹرو ٹورزم تجربہ شامل کرنا ہے۔ اس اقدام کے تحت قومی اور عرب فلکیاتی فوٹوگرافرز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے گا، جس سے سٹینڈرڈ بہتر ہوا اور تجربات کا تبادلہ بھی ممکن ہوا ہے۔ ریڈ سی میوزیم جو ہے جو کہ جدہ میں ہے، اس میں علم اور ثقافت کو جوڑنے کا منفرد تجربہ۔ سعودی عرب جو ہے اس میں ریڈ سی میوزیم نے اپنے ثقافتی پروگرام کے سلسلے میں اعلیٰ معیار کی سرگرمیوں کی تفصیل پیش کی ہے، جس میں آرٹ کی ورکشاپ، ثقافتی مکالمے، پرفارمنس اور فیملیز کے لیے خاص پروگرام شامل ہے۔ ساتھ ہی ریڈ سی میوزیم نے ایک ایسے تعلیمی تجربے کی پیشکش بھی کی ہے جو ریڈ سی کے ثقافتی ورثے کو موجودہ دور کی تخلیقی سرگرمیوں سے جوڑ دے گا۔ یہ انٹریکٹیو معاشرے کے متنوع حصوں کو جدید تعلیمی طریقوں سے اپنی طرف مائل کرے گا۔ یہ پروگرام کئی موضوعات پر مشتمل تھا، جس میں روایتی فن تعمیر، تاریخی فوٹوگرافی، موسیقی، سفر سے متعلق معلوماتی لٹریچر، سمندری تاریخ اور ریڈ سی ریجن میں صحت عامہ شامل ہے۔ ریاض میں پبلک ٹرانسپورٹ پر جو ہے طلبہ کے لیے 50% رعایت۔ ریاض پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے طلبہ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے ٹکٹوں میں 50% جو رعایت ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ اگر آپ کی عمر 6 سے 18 سال کے درمیان ہے اور آپ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں تو آپ بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے ٹکٹوں پر 50% رعایت کے اہل ہیں۔ 50% رعایت حاصل کرنے کے لیے قومی شناختی کارڈ یا اقامہ کے ساتھ اسکول کے انرولمنٹ لیٹر، یونیورسٹی کے جو شناختی کارڈ کے ساتھ ریاض میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کسی بھی آفس کا وزٹ کریں اور آج ہی سستے، محفوظ اور آسان سفر سے انجوائے کریں۔ اس اقدام کا مقصد فیملیز کی مدد، ان کے مالی بوجھ کو کم کرنا اور ٹرانسپورٹ کے جدید ذرائع پر انحصار کو فروغ دینا ہے۔ سعودی خواتین کا جنوری میں مسجد الحرم میں 5 لاکھ خواتین جو زائرین ہیں ان کی خدمت کا اعزاز۔
سعودی عرب کی جانب سے مقدس مقامات کے زائرین کے لیے جاری خصوصی دیکھ بھال کے تحت حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے کئی سعودی خواتین نے گزشتہ ماہ جنوری کے دوران مسجد حرم آنے والی تقریباً 5 لاکھ خواتین زائرین کو خدمات فراہم کی۔ سعودی عرب کی جانب سے مسجد حرم اور مسجد نبوی کے زائرین کو فراہم کی جانے والی ان مربوط خدمات کی ذمہ داری ایک سرکاری ادارے کے سپرد ہے جو اس حوالے سے مخصوص کام انجام دیتا ہے۔ مسجد حرم میں خواتین کے امور کی ایجنسی کو اس مقصد کے لیے مخصوص کیا گیا ہے تاکہ وہ مذہبی اور رہنمائی کی جو خدمات ہیں وہ فراہم کی جا سکے۔ قیمتی جانوروں کا بہتر انتظام، سعودی عرب اونٹوں کو پاسپورٹ جاری کرے گا۔ سعودی عرب نے مملکت کے لاکھوں اونٹوں کو پاسپورٹ جاری کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے تاکہ ملک میں جانوروں کے قیمتی جو غلے کا بہتر انتظام کیا جا سکے۔ ماحولیاتی، پانی اور زراعت کی وزارت نے وعدہ کیا کہ اس اقدام سے سیکٹر میں پیداواری صلاحیت اور کارکردگی میں اضافہ ہوگا اور اونٹوں کے لیے ایک قابل اعتماد ڈیٹا بیس بنے گا۔ وزارت کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکومنٹ کی ایک تصویر شامل تھی، ایک سبز پاسپورٹ جس پر ملک کے جو ہتھیاروں کی مخصوص علامت اور اونٹ کی سنہری تصویر تھی۔ سرکاری حمایت یافتہ نشریاتی ادارے الاخباریہ کے مطابق پاسپورٹ تجارت اور رسل اور رسائل کو باقاعدہ کرنے، سرکاری ڈاکومنٹ کو یقینی بنانے، مالکانہ حقوق کے تحفظ اور ملکیت کے ثبوت کی سہولت فراہم کرے گا جس سے فروخت اور تجارتی سرگرمیاں منظم کرنے میں مدد ملے گی۔ حکومت نے 2024 میں اندازہ لگایا تھا کہ سعودی عرب میں تقریباً 22 لاکھ اونٹ تھے۔ اونٹ طویل عرصے سے سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ کا ایک اہم ذریعہ رہے تھے جو ان کے مالکان کو ایک اہم معاشرتی مقام اور افزائش نسل کی ایک منافع بخش انڈسٹری کے عروج کو تقویت دیتے ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے مطابق سعودی عرب میں صحت مند اور معیار زندگی کو سپورٹ کرنے کے لیے جدہ میں خصوصی پرسنل ہیلتھ سینٹر شروع۔ فلپس ہیلتھ ٹیکنالوجیز میں ایک عالمی لیڈر ہے۔ سعودی عرب میں جدہ میں شروع ہونے والے اپنے وقف جو ذاتی صحت کے سینٹر کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام سے جو سعودی مارکیٹ میں کمپنی کی موجودگی میں اسٹریٹجک تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے اور سعودی عرب کے ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے عین مطابق ہے۔ مشرق وسطیٰ، ترکی اور افریقہ میں فلپس کے علاقائی جنرل مینیجر برائے پرسنل ہیلتھ سبیل بلدیز نے تصدیق کی ہے کہ نئی جو برانچ ہے اس کا قیام سعودی مارکیٹ کے ساتھ کمپنی کے تعلقات میں مزید جو بہتری ہے وہ پیدا کرے گا اور سعودی عرب میں ایک صحت مند جو زندگی ہے اس کو مزید متعارف کروایا جائے گا۔ جازان میں خاتون کو ہراساں کرنے پر شہری کو گرفتار کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں جازان پولیس نے جنرل ڈائریکٹریٹ آف کمیونٹی اینڈ سیکیورٹی کامبیٹ ٹریفکنگ کے ساتھ مل کر ایک شہری ابراہیم محمد حسن جبران کو ایک خاتون کو ہراساں کرنے کے الزام میں گرفتار کیا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے پبلک جو پراسیکیوشن ہے اس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ دوسری طرف الخارج پولیس نے بھی ایک شخص کو گرفتار کیا جو ایک ویڈیو میں خاتون پر حملہ کرتے ہوئے نظر آیا تھا۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم جو ہے ذہنی جو بیماری ہے اس کا شکار ہے، اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے اسے مجاز اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔